मिलिए जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले ओलंपियन अब्दुल रशीद से, जिन्होंने दर्जनों नेशनल और इंटरनेशनल सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के नाम किए। इनके तैयार किए जाने वाले एथलीट पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ये मैंने 2000 में मैंने पहला कंपटीशन किया था ईरान में। वो उसमें आई थिंक 34 जो है ना 34 कंट्री ने हिस्सा लिया था, जिसमें मैंने पहले कंपटीशन में सिल्वर मेडल हासिल किया था। ऑनलाइन गुफ्तगू के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद इकबाल। आप देखें ऑनलाइन गुफ्तगू। आज आपकी मुलाकात ओलंपियन अब्दुल रशीद साहब से करवाएंगे। ये पाकिस्तान के शहर मियां चन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले पहले एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक गेम में हिस्सा लिया और पाकिस्तान के लिए सिल्वर, गोल्ड और ब्राउन मेडल पाकिस्तान के नाम किए। ये सिलसिला कब से जारी है और इस वक्त ये मियां चन्नू शहर के अंदर एथलीट तैयार कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आइए इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको एथलीट का शौक़ कब और कैसे पैदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बाज़ाब्ता अपनी गेम का स्टार्ट 1997 से इसी कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू से किया और इसी ग्राउंड से किया। और 97 से लेकर 2013 तक मैंने अपने करियर को जारी रखा, फिर उसके बाद मैंने रिज़ाइन दे दिया। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके अलावा भी घर के अंदर कोई जो है वो इसका शौक़ रखता था या आप ही जो है वो इसके अंदर आए? बेसिकली मेरे वाले साहब एथलीट थे, आर्मी से थे तो वो एथलीट थे, तो वाले साहब ने कहा था कि यार आप जो है ना एथलेटिक्स स्टार्ट करें। क्योंकि मैं एक दुबला पतला लड़का था तो मुझे तो पता नहीं चलता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि हीरे की कदर जो जवाहरी ही करते हैं। तो वाले साहब ने कहा कि कोई मसला नहीं है, आप गेम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। तब से मैंने ये गेम स्टार्ट की। तो सर, आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर किया हुआ है फिज़िकल एजुकेशन में। तो सर, इतनी आला तालीम भी हासिल की, फिर भी आप जो है वो ओलंपिक्स गेम के अंदर आए। देखिए मेरी बात सुने, ये जो हमारी एक आम सी सोच है लोगों की कि यार ये जो खेलने वाले होते हैं ये पढ़ नहीं सकते, तो मैं उनको यही कहूँगा कि अच्छा खिलाड़ी अच्छा स्टूडेंट भी होता है, या अच्छा स्टूडेंट अच्छा खिलाड़ी भी बन सकता है। सिर्फ ये दिल को समझाने वाली बात है, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं या अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अच्छे खिलाड़ी भी बनते हैं। तो सर, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए जो है वो आपने सबसे पहला इनाम किस मुल्क के साथ जो है वो अपने मुकाबले के अंदर जीता? ये मैंने 2000 में मैंने पहला कंपटीशन किया था ईरान में। वो उसमें आई थिंक 34 जो है ना 34 कंट्री ने हिस्सा लिया था, जिसमें मैंने पहले कंपटीशन में सिल्वर मेडल हासिल किया था। माशाल्लाह। तो सर ये बताएं कि जिस वक्त आपने 2000 के अंदर जो है वो अपने इनाम लिया, तो उस वक्त ओलंपिक्स गेम के अंदर जो है वो कितना लोगों का रुझान था? देखिए जब मैंने गेम स्टार्ट की थी तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एथलेटिक्स क्या है, और मियां चन्नू को तो बिल्कुल मकसद इधर जो है ना वो इतना नॉलेज ही नहीं किसी के पास, ना किसी को पता था कि एथलेटिक्स क्या है। आज के लोग भी नहीं, हालांकि मॉडर्न दौर है, अभी भी नहीं पता कि एथलेटिक्स क्या है। बहरहाल मैंने जारी रखा, जब प्रोफेशनल एथलीट बने तो फिर पता चला कि मुख्तलिफ कंपटीशन होते हैं। तो ये ओलंपिक्स तो मैंने 2008 में खेली थी। 2004 वाली में हमने बहुत अच्छा कंपटीशन किया था, रावलपिंडी में हुई थी। बहरहाल उसमें बदकिस्मती से हमारी सिलेक्शन ना हो सकी, और 2008 वाली मैंने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। तो सर अब तक कितने आपने जो है वो इनामात जीते हैं पाकिस्तान के लिए? कितने इनामात जो है वो आपने जीत के पाकिस्तान के नाम किए? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 टाइम एशियन सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, सैफ गेम का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, वर्ल्ड में मैं 4th हुआ हूँ, और 4 दफ़ा मैं ईरान गया हूँ, 4 दफ़ा ही मैं 1 दफ़ा गोल्ड 3 दफ़ा सिल्वर लेकर आया हूँ। सैफ गेम 2006 में श्रीलंका में हुई थी, कोलंबो में, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। आई थिंक कोई 12 से 13 इंटरनेशनल मेडल है मेरे, 14 इंटरनेशनल मेडल है। तो सर एक कामयाब एथलीट आप बने तो किन किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा? सर मैं अभी भी अपने स्टूडेंटों को ये बताता हूँ कि आप तो बिल्कुल समझो ऐसे दौर में आए हैं कि आपको तो पता ही नहीं, और जो मुश्किलात मुझे झेलनी पड़ी हैं कि चूँकि हम गांव से ताल्लुक़ रखते थे, तो गांव वालों में समझो ये निक्कर या ये शर्ट में रनिंग करना या अपने आप को वो शो ऑफ करना, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं फिर ऐसा करता था, मैं रोड पे निकल जाता था और पग डंडियों पे मैंने ट्रेनिंग की। कोई हमारे पास ग्राउंड भी नहीं था, और अभी भी ग्राउंड मेरे गांव में नहीं है। इसलिए मैंने ये शहर का रुख किया कि चलो इधर स्टेडियम का भी आपके सामने हाल है कि समझो ये 2 मुल्क हैं और दरमियान में एक बॉर्डर है। यहाँ इधर तो जॉगिंग नहीं बंदा कर सकता, तो एथलेटिक्स की ट्रेनिंग करना तो बहुत मुश्किल बात है। बहरहाल फिर भी मैंने ये कहा कि जिसमें कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो फिर उसको ये चीज़ें जो है ना वो कोई मसला नहीं होती कि ग्राउंड है या नहीं है।
سر آپ کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، یہ بتائیں کہ اب تک کتنے ایتھلیٹ آپ نے تیار کیے ہیں، کون کون سے شعبوں کے اندر اس وقت خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ میں پہلے تو جو ہے نا اس سے بالکل کاٹا مقصد میں اپنے آپ کو اس میں لے کر آیا ہی نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے ملک پاکستان میں نا لیکنگ ڈس لائکنگ بہت ہے. تو جب کوئی اس طرح کا میرے ساتھ سین ہوا تو میں نے کہا کہ یار ہم نے اپنے حصے کی گیم کر لی، ابھی کیوں کسی کی منت سماجت کرے. بہرحال لڑکوں کو دیکھتے ہوئے ٹیلنٹ ہمارے علاقے میں بہت ہے، بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے ہمارے علاقے میں. تو میں نے یہ اکیڈمی بنائی. اکیڈمی میں نے جب سٹارٹ کی تو چند لڑکے تھے. بہرحال ابھی میرے پاس، میں نے مختصر بات کرتے ہیں کہ میں نے 12 سے 13 لڑکے پاکستان آرمی کو دیے. الحمدللہ پاکستان آرمی میں جب بھی کوئی لڑکا نیا لیتے ہیں نا تو ان کا پہلا کمپٹیشن جو ہوتا ہے نا انٹر سینٹر ہوتا ہے، تو وہ لڑکا جو میں نے آرمی کو دیا تھا وہ انٹر سینٹر میرا لڑکا ہی جیتا تھا، اور ابھی میرے سامنے ابھی ادھر ٹریننگ بھی کر رہا ہے. تو 12 لڑکے میں نے دیے ہیں. چونکہ سول ڈپارٹ میں نا ویکینسیز بہت دیر سے آتی ہیں اور اتنا پھر آپ کو پتہ ہے کہ انتظار بھی نہیں کوئی کرتا جو ایتھلیٹ اختیار ہوتا ہے. تو پھر ہر بندے کو دیکھو کھیلنے کے ساتھ ساتھ فیوچر کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے بندے کو. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے لائق بچے کو کر دوں کہ کم از کم اس کا روزگار بھی لگ جائے اور اس کا شوق بھی پورا ہو جائے. سر بچوں سے دریافت کیا کہ آپ نے کوئی فیس بھی نہیں رکھی. ہمیشہ جو ہے یہی چیز دیکھی جاتی ہے، کوئی بھی اکیڈمی بنائی جاتی ہے یا کوئی بھی ادارہ بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک مخصوص فیس رکھ دی جاتی ہے. آپ نے کوئی فیس بھی نہیں رکھی، لڑکوں کو فری کے اندر جو ہے وہ آپ ان کو اپنی خدمات دے رہے ہیں، اور بچوں سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بعض اوقات اگر ان کو کوئی چیز کی ضرورت پڑے وہ بھی آپ اپنی جیب سے کروا دیتے ہیں. یہ کب سب کیسے مینیج کرتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے بہت پہلے ایک شعر پڑھا تھا کہ خدمت شیوا نہیں اپنے مفادات کی تلاش، ہم تو خدمت خلق لے کر آئے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے دور میں جو بھی انعامات جیتے ہیں، جو کچھ بھی مجھے ملتا ہے الحمدللہ یہ سپورٹس کے بدولت ہی مجھے مل رہا ہے. تو میں بہتر جانتا ہوں، بیسیکلی میں گاؤں سے ہوں، اور چونکہ یہ اسٹوڈنٹ لڑکے ہیں تو ہم بھی پڑھتے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کتنے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ. ان کے پاس تو اپنی پاکٹ منی کم ہوتی ہے تو میں آگے فیس کر لوں، فیس چارج کروں تو یہ میری زیادتی ہے. اور میں نے یہ مقصد ہی نہیں بنایا. میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لڑکے تیار کرنے ہیں، سمجھو فی سبیل اللہ، فری آف کاسٹ میں ٹریننگ کرواتا ہوں. اور میں لوگوں کو دعوت بھی دے رہا ہوں کہ آپ کے بچے ہیں جو ٹیلنٹڈ ہیں ماشاءاللہ ادھر میرے پاس آئیں، میں ان کو ٹائم بھی دوں گا، گیم بھی کرواؤں گا. جب مجھے گورنمنٹ نے اتنے انعامات دیے ہیں، جب میں سمجھوں کہ اس پہ اگر میں صبر نہیں کر سکتا تو یہ لڑکوں کی فیس کے اوپر میرا کیا گزارا ہوگا. تو میرا تو یہ شیوا نہیں. ہاں لیتے ہوں گے لوگ، مجھے نہیں پتا، بہرحال میں نہیں لیتا، فری آف کاسٹ ٹریننگ کرواتا ہوں. تو سر اتنی مہنگائی بھی بڑھی، اتنے حالات پاکستان کے خراب ہوئے، کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ یار ایک فیس رکھ دی جائے جس سے میرا بھی گزارا ہو سکے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ روزانہ آتے ہیں، اپنا جو ہے وہ ڈیزل یا پیٹرول جو ہے وہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی آپ کا خرچہ ہوتا ہوگا. کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ یار ان کی فیس رکھ دی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سہل بنایا ہے کہ میں پیسے کمانا چاہیے، اس کی ذات مقصد کرم ہے میرے اوپر. اگر میں چاہوں پیسہ کمانا چاہوں تو دوسرے ملکوں میں بھی مجھے آفرز آتی ہیں، اور ادھر پاکستان میں چونکہ یہ کالج یونیورسٹی سے بھی مجھے یہ سب کچھ ملتا ہے. بہرحال میں اس کو پسند نہیں کرتا. سر یہ بتائیں کہ آپ چھوٹے سے شہر میاں چنو کے اندر جو ہے وہ ٹریننگ کروا رہے ہیں، اتنے آپ نے جو ہے وہ ستارے یہاں سے نکال کے مختلف اداروں کو دیے ہیں، کن کن مشکلات کا یہاں پہ آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ادھر پہلے جب سٹارٹ میں ہم آئے تھے، چونکہ ساتھ میں کالج بھی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا گراؤنڈ ہے، تو ایتھلیٹکس کا جب لڑکے ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو گراؤنڈ پورا کھلا گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے. تو چونکہ یہ تو سب لوگوں کا گراؤنڈ ہے، یہ ہمارا کوئی ذاتی طور پہ تو ہے نہیں. بہرحال بہت کہہ لو کہ اپنا جو ہے نا مغز ماری کرنی پڑتی ہے، کوئی کسی کو ادھر ہٹاؤ، کسی کو ادھر، ڈسٹرب بہت ہوتے ہیں. بہرحال پھر بھی ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ظاہری بات ہے، ان کا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے. یہی کہوں گا کہ بس گراؤنڈ میں آئے، بے شک وہ بیٹھے رہیں. کہتے ہیں نا کہ جن علاقوں کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں ان کے ہاسپٹل ویران ہوتے ہیں. تو یہ میری تو کوشش ہے کہ کم از کم بچے ادھر آ کر کوئی بیڈ ہیبٹ سے تو دور ہو جاتے ہیں نا. سر لڑکوں نے بتایا کہ آپ کے کئی مرتبہ جو ہے وہ یہاں سے سامان بھی چوری ہو چکا ہے، پھر آپ بنوا لیتے ہیں. کبھی بھی نہیں ذہن میں آیا کہ یار بس اب نہیں ان کو کروانی؟ ہر روز جو ہے جیب سے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، پھر بھی سامان جو ہے وہ کوئی چوری کر کے لے جاتا ہے. سر بات یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق ایسی کوئی صبح نہیں ہوتی جس کی شام نہ ہو. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بہت پہلے ادھر یہ جو آپ کا کمپلیکس ہے تو میں نے پرمیشن لی تھی کہ آپ مجھے جو ہے نا کوئی روم دے دیں، میں نے اس میں سامان رکھنا، کوئی اپنی ملکیت میرے نام اپنے نام نہیں کروانا. تو ان لوگوں نے مجھے کہا کہ ایکچولی یہ پی سی بی کے انڈر ہے تو ہم اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک کمرہ ہے، یہ کہہ لو کہ وہ اس میں آتا ہے، میونسپل کمیٹی کے انڈر ہے. تو ان کی منت سماجت کی کمرہ ملا، پیچھے سے کمرہ بالکل کھلا تھا. تو یہ ہمارے شہر میں تو پورے پاکستان میں نشئی حضرات بھی بہت ہیں، تو وہ آتے ہیں ہرڈل کے اوپر، یہ جو راڈ وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں. ابھی ہم کس جگہ تلاش کریں، مشکل ہوتی ہے، بہرحال مینج کر لیتے ہیں.
لیکن میری ایک ہی جو ہے نا ریکویسٹ ہے میاں چنوں کے ارباب اختیار جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری ریکویسٹ ہے کہ کم از کم ادھر تھوڑا سا وہ ہمیں جو ہے نا اتنی تو سیفٹی ہونی چاہیے کہ ہم اپنا سامان بچا سکیں، کیونکہ بچوں سے تو میں کچھ لیتا نہیں ہوں، تو اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے اور پھر میں ان کو ریپیئر بھی کرواتا ہوں، چوری ہو جاتا، بہت سامان چوری ہوا ہے، کم از کم ہمارا 40 سے 45 ہزار کا سامان چوری ہو گیا ادھر سے۔ تو سر لاسٹ پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے والدین کے لیے جن کے بچے جو ہے وہ ان کے اندر ٹیلنٹ ہے لیکن وہ اپنے بچوں کو گراؤنڈ کے اندر نہیں بھیجتے یا کسی بھی جو ہے وہ ادارے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے جو ہے وہ ان کو بھیجتے نہیں ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب ہم کسی بچے کو یہی شروع سے کہہ دیتے اس کو کمپلیکس کا شکار کر دیتے ہیں نا کہ یار یہ تو آپ نہیں کر سکتے، تو یہ غلط بات ہے۔ میری تمام بچوں کے پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کم از کم ان کو نا احساس کم تری کا شکار نہ کیا کریں۔ جس بچے میں ٹیلنٹ ہے یا آپ ادھر آئیں میں چیک کروں گا انشاءاللہ، جس میں وہ ہوئی ایبلٹی تو میں ادھر ٹریننگ کرواؤں گا، فری آف کاسٹ کرواؤں گا، آپ ان کو مایوس نہ کیا کریں۔ کھلاڑی بن جاتے ہیں، کوئی بھی کام ایسا ہے جو مشکل ہو، مشکل اگر ہوتا ہے تو ناممکن نہیں ہو سکتا، تو کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ چونکہ مجھے پوئٹری سے بھی لگاؤ ہے تو وہ کیا کسی کا شعر ہے کہ ہر میل کے سنگ پہ لکھ دو یہ عبارت، ناکام ارادوں کی کوئی منزل نہیں ہوتی، تو کوئی بھی کام ہے نا وہ مشکل ضرور ہوگا لیکن ناممکن نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین ہمارے ساتھ اولمپئن عبدالرشید صاحب موجود تھے جن کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اب بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اس گراؤنڈ کے اندر بھیجیں گے تو آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے کے اندر ہو ٹیلنٹ ہو صحیح، کوئی بھی جو کام ہے وہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ تو اپنی خدمات جو ہیں وہ اسی طرح پاکستان کے لیے یہ ہماری دعا ہے اور ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنی خدمات اسی طرح جو ہے وہ پاکستان کے لیے اپنی جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان خدمت کو جو ہے دنیا کے اندر بھی ان کو صلہ دے گا اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ صلہ دے گا۔ ایک نئی سٹوری کے ساتھ ملیں گے دوبارہ، دوستو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔